بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میں اولاً تو بلا تمہید صاحب خانہ بھائی اخلاق صاحب اور ان کے صاحبزادے اور پورے گھرانے کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اس عظیم کام کے لیے میرے رب نے ان کا مکان منتخب فرمایا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان کے مکان کی قیمت ادا ہو گئی۔ خیر کے کاموں میں ہماری کوئی بھی جگہ استعمال ہو جائے اسے رب کی طرف سے انعام سمجھیے۔ میں ساتھیوں سے کہتا ہوں، ہمارے ایک دوست ہیں، انہوں نے بہت اچھی گاڑی لی۔ میں نے کہا نیت کیا کی ہے؟ تو کہنے لگے کیا نیت کی ہے؟ بس لے لی۔ تو میں نے کہا ایسا تو نہیں ہونا چاہیے، آپ نیت کرو کہ انشاءاللہ اس پر دین کا کام کروں گا، علماء کی خدمت کروں گا۔ ہماری مسجد میں اتنے علماء دور دراز سے آتے ہیں، ان کو لے کے آؤں گا، واپس چھوڑ کے جاؤں گا، تو جتنے دین کے کام ہوں گے اس میں آپ کو بھی اجر ملے گا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پتہ نہیں اس کی بنیادوں میں کس نے کیا نیت کی ہوگی کہ 5 سال تک اس کے در و دیوار میں قرآن مجید کی آواز گونجتی رہی۔ یہ اہل خانہ کے لیے ہی نہیں، ان کے پورے خاندان کے لیے بہت بڑی عزت کی بات ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اپنے گھروں کو دین کے کاموں کے لیے یوں ہی پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اس کے بعد ان طلباء کے ہیں یا مشائخ کے ہیں، کچھ سمجھ نہیں آ رہی، کہ جو یہاں حضرات تشریف لائے وہ تو ہمارے اساتذہ سے بھی بڑے لگ رہے تھے اور مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی۔ میں ایک دفعہ جامعہ دارالعلوم کراچی گیا تو ہمارے حضرت مولانا مفتی عبدالروف سکھروی صاحب دامت برکاتہم کا بیان تھا، تو ایک 70 سال سے زائد عمر کے بزرگ نورانی قاعدہ لے کے جا رہے تھے۔ وہ مجھے جانتے بھی تھے۔ میں نے کہا ماشاءاللہ مبارک ہو، کہاں جا رہے ہو؟ کہا حضرت نے ہماری تشکیل کر رکھی ہے کہ بھائی جب ہم سے بیعت ہو تو سب سے پہلے قرآن ٹھیک کرو۔ تو میں اکیلا نہیں ہوں، وہ فلاں فلاں کو بھی تو آپ جانتے ہو نا، سب ہماری کلاس ہے، ابھی ہم 1 گھنٹہ پڑھیں گے۔ تو مجھے یہ دیکھ کر بہت خوشی ہوئی کہ اس عمر میں ان حضرات نے اپنے لیے ایک خوبصورت مشغلہ منتخب فرمایا۔ مصروفیت تو آدمی کو چاہیے نا، بات یہ ہے کہ وقت نے تو گزر جانا ہے۔ اب آپ کی اپنی ہمت ہے، برف تو پگھل رہی ہے، اب آپ چاہو تو اس سے فائدہ اٹھا لو ورنہ وہ تو پگھل ہی جائے گی۔ سو ہماری زندگیاں بھی برف کی طرح پگھل رہی ہیں، ہم جس مقصد میں چاہیں استعمال کر لیں۔ ان حضرات نے اپنی خوبصورت مشغولیت اپنائی۔ جو یہ چاہتا ہو میرا بڑھاپا اچھا گزر جائے، اسے چاہیے کہ اپنی جوانی کی فکر کرے۔ میں ایسے بزرگوں کو، بوڑھوں کو جانتا ہوں، اللہ کی قسم ان کی سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کریں۔ پورا دن مکھیاں اڑا اڑا کر مر جاتے ہیں، بچے ان کو تنگ کرتے ہیں، ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کریں۔ کبھی دروازے پہ بیٹھتے ہیں، کبھی ادھر بیٹھتے ہیں، کبھی ادھر سے بچے ہنس رہے ہوتے ہیں، ادھر گھر کی خواتین ان پہ ہنس رہی ہوتی ہیں یا بوجھ سمجھتے ہیں۔ کیوں؟ ان کے پاس کرنے کا کام ہی کچھ نہیں۔ اور میں ایسے 80-90 سال کے بزرگوں کو جانتا ہوں جن کی مصروفیت سبحان اللہ، کبھی سیرت کی کتاب اٹھا کر پڑھ رہے ہیں، کبھی قرآن مجید کی تلاوت میں لگے ہوئے ہیں، کبھی تسبیحات، کبھی نوافل۔ وقت کم پڑ جاتا ہے، ان کے وظائف بھی پورے نہیں ہوتے۔ تو یہ ہمارے لیے بہت بڑا ایک درس تھا۔ بہت بڑے شیخ الحدیث نورانی قاعدہ پڑھتے تھے۔ کسی نے کہا اتنے بڑے بزرگ کو قاعدہ پڑھتے ہو؟ فرمانے لگے اللہ تعالیٰ طالب علم کی گناہوں کو معاف فرماتے ہیں، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ساری زندگی طالب علم بن کر رہوں، اس لیے میں قاعدہ بھی پڑھتا رہتا ہوں اور ساتھ حدیث کا درس بھی دیتا ہوں۔ میں ان تمام حضرات کو اور ان خواتین کو جنہوں نے اس درس میں شرکت کی، دل کے گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اور ان سے 3 گزارشات بھی کروں گا۔ پہلی گزارش تو یہ کہ یہ سلسلہ منقطع نہ ہو۔ اب آپ نے بڑی محنت کی ہے تو آپ کو چاہیے اپنے گھر میں اب جب تلاوت کریں تو ہمارے حضرت شیخ الاسلام مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب زیدہ مجدہ کا آسان ترجمہ اس کو رکھ کے پڑھو، اور ہمارے مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ کی معارف القرآن بڑی عام فہم تفسیر ہے، عوام کے دروس ہی اس کے اندر
جمع کیے گئے ہیں، جو عوام میں درس دیا گیا وہ وہاں محفوظ ہو گیا، اور مجھے امید ہے کہ بہت جلد آپ کے اور ہمارے ہر دل عزیز شخصیت اور استاد حضرت مولانا منظور یوسف صاحب کی تفسیر بھی انشاءاللہ آ جائے گی کہ تحریر کے مراحل سے وہ تقریباً گزر چکی ہے۔ تو گھر میں مختلف تفاسیر ہونی چاہیے، یہی ہمارا سرمایہ ہے۔ کل جب ہمارا جنازہ گھروں سے نکلے تو پیچھے یہ ہمارا اثاثہ ہے، اولاد کو بھی یہ اندازہ ہو کہ ہمارے ماں باپ کی محبت ان چیزوں سے تھی۔ ہم گھر سے نکلے پیچھے ٹی وی، وی سی آر، ڈش اینٹینا اور فلاں یہ خرافات، یہ ہمارا اثاثہ نہیں۔ ہمارا اثاثہ معرف القرآن، آسان ترجمہ، معرف الحدیث، جی ریاض الصالحین، فضائل صدقات، فضائل اعمال۔ یہ اگر لائبریری آپ کے گھر سے نکلی تو آپ نے اپنے خاندان کو ایک میسج دے دیا کہ میری زندگی کی مصروفیات تو یہ ہیں، اب آگے تمہاری مرضی۔ ہمارے ابھی بھی بعض علاقوں میں یہ رواج ہے، بچی کو جب رخصت کرتے ہیں تو اسی کے ہاتھوں کا لکھا ہوا قرآن مجید ساتھ جہیز میں جاتا ہے، یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ اس بچی کی زندگی اس طرح گزری ہے۔ تو آپ کو چاہیے کہ آئندہ تلاوت کرتے ہوئے ترجمے پر غور کیجئے اور اپنی زندگی کا ایک وقت مقرر کر کے اس کے ساتھ وابستہ رہیں۔ میری دوسری گزارش انہی خواتین و حضرات سے یہ ہے کہ مشکل کچھ نہیں۔ ہمارے وفاق المدارس عربیہ پاکستان کا جو 8 سالہ نصاب ہے، یہاں بہت سارے نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں جو شام کو تھوڑا وقت دیتے ہیں، اور انہوں نے ماشاءاللہ بالآخر دورہ حدیث کر لی ہے، آپ کے مجمع میں موجود ہیں۔ ہمارے حضرت پیر طریقت حضرت مولانا حافظ پیر ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ، حضرت سے ایک دفعہ میڈیکل کالج کی 22 طالبات بیعت ہوئیں، اور حضرت نے فرمایا کہ میری چاہت ہے کہ آپ سب عالمات کا کورس کر لو، اور اس کے لیے میں آپ کو معلمات فراہم کر دوں گا۔ انہوں نے کہا ہم 3 دن سوچ کر بتائیں گے، 3 دن کے بعد جواب دیں گے۔ 3 دن کے بعد انہوں نے کہا ہم سب تیار ہیں، آپ ہمارے لیے کسی استانی کا انتظام کر دیں۔ آج سے کم از کم یہ 8-10 سال پرانی بات میں بتا رہا ہوں، وہ 22 کی 22 طالبات دورہ حدیث سے فارغ ہو گئیں۔ آج سے کچھ عرصہ پہلے کراچی میں سوسائٹی میں، محمد علی سوسائٹی میں ایک مدرسے کی سالانہ تقریب میں تھا۔ اس مدرسے میں ہمارے استاد صاحب اعلان فرما رہے تھے کہ ابھی فلاں طالبہ کو انعام دیا جاتا ہے، فلاں فلاں فلاں۔ تو اعلان ہوا کہ اور اب ایک بچی کا میں نام لے رہا ہوں جو طالبہ ہی نہیں، وہ دادی بھی ہے، وہ نانی بھی ہے، اس کی عمر 60 سال ہے، اور وہ دورہ حدیث سے فارغ ہو گئی ہے، اپنا انعام وصول کر لیں۔ میں ایک ناظم آباد میں تقریب میں گیا تو ایک ضعیف شخص 2 آدمیوں کے سہارے وہ چل کے آگے آ رہے تھے، میں سمجھا کوئی انتظامیہ کا بڑا ہوگا، آگے سیٹ میں دیکھ رہا تھا کہاں بیٹھا ہے۔ اتنے میں اسٹیج سیکرٹری نے کہا یہ اپنی کلاس میں اول پوزیشن پہ آئے ہیں، ان کو انعام دیا جاتا ہے۔ میں نے یہ مثالیں دے کر صرف یہ بات سمجھانی ہے کہ اگر 60 سال کی عورت، 70 سال کا بوڑھا آدمی وہ علم دین حاصل کر سکتا ہے اور اس کے راستے میں کوئی چیز رکاوٹ نہیں بن سکتی، تو یہ نوجوان کیا سوچ رہے ہیں؟ میں ان ڈاکٹر حضرات سے، انجینئر حضرات سے، وکلاء سے درخواست کروں گا، اگر میرے رب نے ایک سوال کر لیا کہ تمہیں میں نے اتنا دماغ دیا، تم نے ڈگریوں کی لائن لگا دی، میٹرک، انٹر، بی اے، ایم اے، ایل ایل بی اور نہ معلوم کیا کیا ڈگریاں جو اس دور میں ہمیں ان کے نام بھی نہیں آتے، یار تمہیں اتنا دماغ دیا، اتنی ڈگریاں تم نے لے لیں، تو میرے قرآن کے لیے تمہارے پاس کوئی وقت نہیں تھا کہ اس کو بھی کچھ سیکھ لیتے، تو کیا جواب دیں گے؟ اور اب کسی زمانے میں یہ جواب بن سکتا تھا کہ کوئی عالم ہی نہیں ملا، اور اب تو گلی گلی کوچے کوچے۔ یقین کرو میں نے ایک دفعہ حجاج کی خدمت میں عرض کیا، میں نے کہا تم حج پہ جاتے ہو، کھڑے ہوتے ہو بیت اللہ کے سامنے، نماز غلط پڑھتے ہو، اگر کوئی مولوی یہ کہے کہ میں 5 لاکھ روپیہ لوں گا نماز ٹھیک کروا دوں گا، اللہ کی قسم سودا سستا ہے کہ 10-15 لاکھ تم نے حج پہ لگائے، اگر نماز غلط پڑھی تو 15 لاکھ کس کھاتے میں گئے؟ اور یہ مولوی 5 لاکھ لے کر تمہارا حج ٹھیک کر دے اور نماز ٹھیک کروا دے، سودا مہنگا نہیں۔ مولوی کہتا ہے میں مفت میں پڑھاؤں گا، تم آؤ تو صحیح، اور پھر بھی اگلے کے پاس بہانے ہوں تو یہ بہت خسارے کی بات ہے۔ میں اپنے ایسے تمام نوجوانوں کو دعوت دیتا ہوں، اس موقع سے فائدہ اٹھاؤ، رابطہ کرو، اپنے کسی نہ کسی
نظام الاوقات کو دیکھ کر کسی نہ کسی وقت میں اپنے آپ کو فٹ کرو. میری درخواست تو ہوگی کہ عالم کا پورا کورس کرو, خصوصاً جنہوں نے یہ کورس کر لیا ہے 5 سال کا. ہمت کریں, ہماری مائیں بہنیں ہمت کریں. جس گھر میں عورت دیندار ہے نا, سمجھو دین اس گھر کے اندر چلا گیا. میں اپنی ماؤں بہنوں سے یہ توقع رکھتا ہوں اور اپنے دیگر مرد حضرات سے بھی یہ امید رکھتا ہوں کہ ان کی اب ماضی کی زندگی میں اور آنے والی زندگی میں نمایاں فرق ہوگا. دیکھنے والا دور سے کہے یار لگتا ہے کہ اس کی وابستگی اتنا طویل زمانہ اللہ کی کتاب قرآن مجید سے رہی ہے. ایسا نہ ہو کہ لوگ کہیں چھوڑو یار, وہ میں کیا تفسیر پڑھوں, فلاں نے 5 سال پڑھی ہے ابھی بھی جھوٹ بول رہا ہے, ابھی بھی اس کا کاروبار سود کا ہے, ابھی بھی اس کے معاملات پڑوسی سے صحیح نہیں ہے, ابھی بھی بیوی بچوں کے ساتھ ظلم کرتا ہے, وہ عورت ابھی بھی بد اخلاق ہے, شوہر کی نافرمان ہے. انہوں نے 5 سال میں کچھ نہیں کیا تو میں 1 سال میں کیا دورہ تفسیر کر لوں گا. نہ, یہ تاثر نہیں پیش کرنا. آپ نے یہ تاثر دینا ہے کہ الحمدللہ ہم نے ان 5 سالوں میں انسانیت سیکھی ہے, اخلاق سیکھے ہیں, علم سے محبت سیکھی ہے. اس کی جھلکیاں اب مارکیٹ میں نظر آنی چاہیے, گھروں میں نظر آنی چاہیے, محلے میں نظر آنی چاہیے, مسجد میں, محلے کی مسجد کے اندر یہ نمازی دیگر نمازیوں سے ممتاز نظر آنے چاہیے. میری اور آپ کی کوشش ہو کہ ہم اوروں کو دین کے قریب کرنے والے بن جائیں, دین سے متنفر کرنے والے نہ ہوں. تو اس سلسلے کو آگے بڑھانا ہے اور یہ آپ ہی حضرات کر سکتے ہیں, آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں. میں اپنی بات کو سمیٹنا چاہتا ہوں مگر اسٹیج ایسا ہے کہ یہاں ارادے پورے ہو نہیں پاتے. حضرت نے فرمایا تھا کہ 10 بجے دعا ہو جائے گی, تو ان کو بھی ہم نہیں اٹھا سکے نا. تو میری کوشش ہوگی کہ میں آپ کو زیادہ آزمائش میں نہ ڈالوں کہ مجھے آپ سے بھی زیادہ کام ہے, لیکن میں ایک چھوٹی سی اہم بات جو آپ نے حضرت سے سنا, نیت کر لو سب سے پہلے اب ناظرہ قرآن ٹھیک کرنا ہے. بنیاد ناظرہ ہے. مفتی اعظم اور بلکہ ہمارے بہت عظیم المرتبت انسان دنیا سے چلے گئے, اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے, آپ سب جانتے ہوں گے, جامعۃ الرشید کے بانی حضرت مولانا مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ, اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو منور فرمائے. میں 1989-90 کی بات کر رہا ہوں. میں ایک مسجد میں امام لگ گیا, میں نے حضرت کو فون کیا, حضرت میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنی مسجد میں درس قرآن رکھوں, حدیث رکھوں, فقہ پڑھاؤں اور بہت ساری چیزیں عربی پڑھاؤں. تو اچانک مجھے خیال آیا کہ اپنے کسی بڑے سے مشورہ تو کر لوں کہ مجھے کرنا کیا چاہیے. تو حضرت میرے ذہن میں آپ کا آیا ہے کہ آپ ٹیلی فون پہ ان دنوں میں حضرت جواب دیتے تھے عصر کے بعد. تو میں نے کہا مجھے آپ فرمائیں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے. تو یہ بڑا اہم سوال تھا کیونکہ میرے پورے محلے کا مسئلہ تھا اور حضرت کا مرتبہ اور مقام بھی کسی سے کم نہیں تھا. تو حضرت نے فرمایا کہ بیٹا آپ نے قرآن مجید پڑھا ہوا ہے؟ میں نے کہا جی پڑھا ہوا ہے. آپ مسجد کے امام ہو؟ میں نے کہا جی. فرمایا اپنے مقتدیوں کے ساتھ سب سے بڑا احسان یہ ہوگا کہ ان کو ناظرہ قرآن مجید سکھا دو. سچی بات ہے, مجھے اس سے پہلے یہ بدگمانی بالکل نہیں تھی کہ ہمارے نمازی ناظرہ بھی نہیں جانتے. میں تو سمجھ رہا تھا کہ بہت شاندار پڑھتے ہیں, یہ کیا بات ہوئی. حضرت نے 2-3 دفعہ فرمایا آپ سمجھے میری بات. وہ اردو بھی قرات میں بولتے تھے. آپ سمجھے کہ ناظرہ قرآن مجید اپنے نمازیوں کو پڑھا دیں, یہ ان کے ساتھ سب سے بڑا احسان ہے, باقی کچھ نہیں کرنا. تو مجھ سے پھر ایک اچھے ساتھی, ہمارے بہت اچھے قاری تھے مولانا منظور یوسف صاحب کی طرح, میں نے اس کا انتخاب کیا, اپنی مسجد میں رکھا اور نمازیوں میں قرآن مجید کی دعوت شروع کی. میٹرک پاس طلبہ کو بھی ہم نے خصوصاً متوجہ کیا اور انہوں نے قرآن مجید جو ہے وہ پڑھا. حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کے یہاں جو بندہ بیعت ہوتا, حضرت اس کی تشکیلات میں پہلی تشکیل یہ کرتے قرآن ناظرہ ٹھیک کرو. اور میں ابھی حضرات کی بات تو بتا چکا, مفتی عبدالروف سکھروی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے حوالے سے کہ ان کے مریدین مجھ سے کہہ رہے تھے 60-65 سال کی عمر کے کہ ہماری تشکیل ہے, ہم اپنا قرآن ٹھیک کرتے ہیں. تو کسی بھی عمر میں آپ یہ کام کر سکتے ہو. میری بھی درخواست ہے
آپ اپنی مسجد کے قریب کسی سے بھی رابطہ کیجئے، مولانا منظور یوسف صاحب سے آپ کا تعلق ہے، ان سے رابطہ کیجئے، اپنے گھر کے ہر فرد کا ناظرہ قرآن مجید ٹھیک کیجئے۔ میری ماؤں بہنوں سے بھی درخواست ہے، اگر آپ حافظہ ہیں الحمدللہ اپنے محلے کی بچیوں کے لیے ایک آدھا گھنٹہ طے کیجئے، انہیں قرآن صحیح کروائیے، یہ بہت بڑا خیر کا کام ہے۔ دوسرا درجہ پھر ترجمہ اور تفسیر اور تشریح کا آتا ہے۔ آج امت کا ایک بڑا طبقہ ناظرہ قرآن مجید سے محروم ہے۔ یہ طے کر لیں، حافظ ابن قیم رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، انسان کے لیے کھانا کھانا، پانی پینا، سانس لینا اتنا ضروری نہیں جتنا کہ قل هو اللہ احد، سورہ فلق اور سورہ ناس کا پڑھنا ضروری ہے۔ یہ بات مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ نے معرف القرآن میں لکھی ہوئی ہے۔ سو ہم یہ نیت کریں کہ ہر نماز کے بعد ان صورتوں کو پڑھنا ہے، فجر کے بعد اور مغرب کے بعد 3 دفعہ، اور بقیہ ہر نماز کے بعد ایک دفعہ دعا سے پہلے پڑھ لیجئے قل هو اللہ احد، سورہ فلق اور سورہ ناس۔ انشاءاللہ یہ جو ہمارے یہاں مشہور ہے نا، سفلی عمل تو کالا جادو تو فلاں جادو سفید، یہ کالے سفید سارے ختم ہو جائیں گے۔ یہ صورتیں انتہائی مؤثر اور انتہائی مفید ہیں۔ یہ اس اجتماع کا تحفہ ہے آپ کے لیے کہ آپ گھر کی خواتین کو بھی اس پہ تیار کریں، خود بھی ہمت کریں، کچھ نہ کچھ اراد و وظائف بندے کے پاس ہونے بھی چاہیے۔ یہ ہتھیار ہے آپ کے پاس، آپ ہمیشہ باوضو رہیے، رات کو بھی ان صورتوں کو پڑھیے، ہر نماز کے بعد پڑھیے، اور آیت کرسی کا بھی اہتمام کیجیے۔ سونے سے پہلے سورہ ملک کو بھی پڑھنا چاہیے۔ اور میں اب آخری بات عرض کر کے بات ختم کر رہا ہوں۔ حضرت مولانا منظور یوسف صاحب کو اللہ تعالیٰ طویل زندگی عطا فرمائے، ان کی فکر میں اللہ اور اضافہ فرمائے۔ نوجوانی میں انسان کی ہزاروں خواب ہوتے ہیں، لیکن انہوں نے اپنی ان تمام پروگراموں کو کس طرح سیٹ کر رکھا ہے کہ جب دیکھو درس قرآن، درس حدیث، درس قرآن، درس حدیث۔ الحمدللہ اللہ ہمیں بھی یہ جذبہ عطا فرمائے۔ اور مجھے بہت خوشی ہوئی کہ ہمارے محترم جناب شفیق اجمل صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی فکر میں بھی اور اضافہ فرمائے، انہیں صحت عطا فرمائے، کہ ان کے اس اسٹیج پر تھوڑے لوگ نہیں، لاکھوں لوگ ان کو سننے والے ہیں۔ ان کا درس اس پہ نشر ہوا، اور ماشاءاللہ صرف انہی کا بیان نہیں، وہ بڑے بڑے اکابر علماء اور مشائخ کے بیانات نشر کرتے ہیں۔ درس قرآن.com کے ذریعے سے بے شمار علماء سننے کے لیے آپ کو ملیں گے۔ میں جو بات کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ حضرت نے یہ جو اعلان کیا ہے نا کہ نیا مدرسہ شروع ہوگا، واقعتاً یہ جگہ بہت تنگ ہے۔ میں کئی تقریبات میں شریک ہو چکا ہوں، اور یہ میری دل کی آواز تھی کہ اللہ آپ کو اچھی سی جگہ دے، جتنی آپ محنت کرتے ہیں اس کے مطابق آپ کے پاس جگہ نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ایک شکل بنائی ہے۔ یہ عجیب بات ہے، نقشہ دیکھ کر مجھے ہنسی بھی آ رہی تھی اور رب سے پر امید بھی تھا کہ اللہ یہ خواب پورے فرمائے گا۔ ابھی تک زمین کے پیسے نہیں دیے گئے، 4-5 کروڑ روپے کی زمین ہے، اور اس میں الحمدللہ ایک رقم دی بھی گئی ہے، 1 کروڑ کے قریب میرے خیال میں یہ دے چکے ہیں، یا 80 لاکھ، لیکن ایک بڑی بھاری رقم باقی ہے، اور اتنے سارے سلسلے ہیں۔ اگر اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے تو یہ وہ کام ہے جو آپ دیکھ سکتے ہو۔ میں بولوں میرا مدرسہ ہے، میری مسجد ہے، مجھے چندہ دو، میں یہ کر رہا ہوں، تو ان سے زیادہ فضائل میں آپ نے بھی بتا سکتا ہوں، لیکن آپ نے دیکھا ہی کچھ نہیں۔ آپ بولو گے پتہ نہیں مولوی سچ بول رہا ہے یا جھوٹ۔ ادھر تو آپ کو نظر آ رہا ہے نا، جو نظر آ رہا ہے وہ کرو۔ لہذا آپ مسجد بناؤ، بولو جی مسجد مجھے دو، میں بناتا ہوں، ایک کمرہ ہمارے حوالے کرو، ہم بناتے ہیں۔ میں اور آپ دنیا میں نہیں ہوں گے، یہاں جو خیر کا کام ہوگا انشاءاللہ یہ ہمارے لیے، ہمارا بینک بیلنس ہے اس میں یہ سسٹم جاری رہے گا، اور یہ اعمال ہمارے نامہ اعمال میں انشاءاللہ درج ہوتے رہیں گے۔ دعا بھی کیجئے، اور اس کے ساتھ ساتھ حسب توفیق اپنے دوست احباب کو بھی متوجہ کیجئے، خود ہمت ہو تو خود بھی آگے بڑھیے۔ ہم چاہتے ہیں کہ جلد از جلد یہ ادارہ اللہ تعالیٰ اس کو وجود عطا فرما دیں، اور آپ پھر اس طرح کی محفلیں شادی حالوں میں نہیں، انشاءاللہ اسی ادارے میں ہوں گی۔ میں مکرر مبارکباد بھی دیتا ہوں، اور آپ تمام حضرات سے بہت زیادہ معذرت چاہوں گا کہ میں نے بھی کچھ زیادہ وقت لے لیا۔ آپ نے بہت محبت دی، اور نامساعد حالات کے باوجود آپ نے توجہ سے میری بات سنی۔ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں ہم سب کو بار بار حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرمائے۔ خوشی کے ان لمحات میں
اپنے مظلوم فلسطینی بھائیوں کو نہ بھولیے، وہ درندہ صفت لوگ جن کی نگاہوں میں کتے اور بلے کے حقوق ہیں مگر معصوم بچوں کے حقوق نہیں ہیں۔ میں حیران ہوں دنیا کی ان طاقتوں پہ جو جانوروں کے حقوق پر کتابیں لکھتے ہیں اور قواعد و ضوابط اور انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں، انہیں یہ انسان بھی نظر نہیں آتے۔ اللہ تعالی ہمارے ان دشمنوں کو ہدایت عطا فرمائے، اور اگر ان کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے انہیں چن چن کر تباہ اور برباد بنائے اور عبرت کا نشان بنائے، اور ہمارے ان فلسطینی مظلوم مسلمانوں کی بھرپور مدد فرمائے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ اس توفیق عطا فرمائے کہ ہم کسی نہ کسی درجے میں ان کے معاون بن سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ الہ العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما، پوری امت کو ہدایت کاملہ نصیب فرما، ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اتباع اور محبت نصیب فرما۔ الہ العالمین یہاں جتنے خیر کے کام جامعہ علی میں ہو رہے ہیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما، جتنے ہمارے معاونین منتظمین ہیں سب کو اجر عظیم عطا فرما۔ بہت سارے معاونین تو ایسے بھی ہوں گے جو صرف دعاؤں کے ذریعے سے ادارے کو یاد کیے ہوئے ہمیں معلوم بھی نہیں، یا اللہ ان سب کو بھی اجر عظیم عطا فرما۔ ادارے کے تمام نیک عزائم کو پایا تکمیل تک پہنچا، دور دراز سے خواتین و حضرات جو یہاں تشریف لائے ہوئے ہیں اور دیر تک بیٹھے، یا اللہ ان سب کے بھی جملہ مسائل حل فرما، وسائل کا انتظام فرما۔ ہمارے انتظامیہ کے دوست احباب جنہوں نے یہ خوبصورت مجلس سجانے میں اب تک بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، یا اللہ ان کو بھی اجر عظیم عطا فرما۔ بہت ساری پرچیاں آئی ہیں، وہ کئی بھیجنا چاہ رہے تھے نہیں بھیج سکے، بہت سارے ساتھیوں نے میسج کیے ہیں، اے اللہ ہمیں تو نہیں معلوم یہ کون کون ہیں، ان کے کیا مسائل ہیں، یا اللہ ان سب کی ضروریات کو اپنے غیب کے خزانوں سے پورا فرما۔ ہم سب کے مرحومین کی بخشش فرما، ان کے درجات بلند فرما۔ یا اللہ پورے عالم میں جہاں جہاں مسلمان موجود ہیں تیری نصرت اور مدد کے محتاج ہیں، یا اللہ ان کی بھرپور مدد فرما۔ اے اللہ اہل فلسطین کی مدد فرما، یا اللہ ان کے معصوم بچے اور عورتیں جو زخمی ہیں انہیں صحت عطا فرما، جو دنیا سے چلے گئے ان کی شہادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، دشمن کے مقابلے میں انہیں بہترین غلبہ عطا فرما۔ الہ العالمین ہمارے وطن عزیز کی بھی حفاظت فرما، اسے اندرونی بیرونی خطرات سے محفوظ فرما۔ یا اللہ جو کچھ مانگا ہمیں وہ بھی عطا فرما، جو مانگنا ضروری تھا ہم اپنی نالائکی کی وجہ سے نہ مانگ سکے، یا اللہ اپنے فضل سے وہ بھی نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔